السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں یہ 5ویں قسط ہے۔ آج کی نشست میں حق مہر کے احکامات اور اس کے محاسن پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی حق مہر کیا ہے، یہ کس قدر ضروری ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے بیوی کے حقوق میں پڑھا تو بیوی کا ایک بہت بڑا حق جو ہے وہ حق مہر ہے۔ یہ ایک ایسا حق ہے کہ جو کہ مرد کے اوپر دینا ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو کہیں تو صدقہ کا لفظ استعمال کیا اور کہیں اجر کا لفظ، اجرت کے لفظ کے معنی میں آیا ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نکاح کے لیے ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا رہا ہے۔ چنانچہ یہ عہد رسالت مآب علیہ السلام سے لے کے آج تک امت مسلمہ میں اس کا جو مقرر کرنا ہے وہ انتہائی ضروری ہے، قرآن و حدیث کی جو صریح احکامات ہے اس کی روشنی میں۔ تاہم اس کا کوئی ایک مخصوص یعنی کہ مقدار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک معمولی سی انگوٹھی سے لے کے لوہے کی ایک مٹھی بھر جو ہے جو یا یہاں تک بھی ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات اور جو صورتیں ہیں ان کی بدل میں بھی نکاح کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بڑی سے بڑی مقدار ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو ایک سونے کے ڈھیر کے برابر حق مہر دیا ہو تو تم اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ چنانچہ یہ یاد رکھا جائے کہ حق مہر قرآن مجید اور احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ عورت کا حق ہے، اور یہ بیسیکلی مرد کی طرف سے عورت کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ عورت کی ہی ملکیت ہوتا ہے، اس میں کسی اور کا تصرف جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ عورت اپنی مرضی، بیوی جو ہے اپنی مرضی سے اس کو جس طرح چاہے جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں جو خاص طور پر بر صغیر ہے اس میں اس کے حوالے سے بڑی کمی اور کوتاہی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے۔ حق مہر دینے کے فوائد اور اس کی معاشرتی حکمتیں کیا ہیں؟ ہاں، یہ سب سے بڑی بات، جیسے ہم نے اس سے پہلی قسط میں جہیز کے حوالے سے بات کی تھی کہ جہیز قرآن مجید، احادیث رسول اور سنت رسول علیہ السلام سے کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ ہی عرب معاشرے میں اس کا دستور تھا۔ جی۔ ایک ایسی روایت جو کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے، جیسے کہ ہم نے پچھلی قسط میں کہا کہ تو وہ ایک ایسی روایت ہے جس کا شاید میرا خیال ترجمہ کرنے والوں سے غلطی ہوئی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ وہ چیز دی گئی تھی اس حوالے سے یہ بات کی گئی۔ لیکن عربوں میں اگر ایسا تصور ہوتا تو ہمیں اس کی دیگر جگہوں پہ بھی روایتیں ملتی۔ چنانچہ اس کا کوئی شرعی یا اسلامی جو ہے اس کا بنیاد نہیں ہے۔ جو بر صغیر میں جہیز کا جو لعنت ہے اس کے اتنے نقصانات ہیں وہ ہم نے پچھلی قسط میں ان کا کچھ محاکمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے، جہاں جو جہیز ہے وہ دو فریقوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرتا ہے، ہرس اور لالچ کو جو ہے وہ ترویج کرتا ہے، درمیان میں جو گھروں میں لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے، بالکل اس کی جو حق مہر اس کی اپوزٹ مطلب رکھتا ہے۔ جب مرد اپنی حیثیت کے مطابق، اس میں جو میں نے ابھی بات کی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی بچوں کے نفقات کی بات کی گئی، بیوی کے نفقات کی بات کی گئی ہے، تو اس میں خاوند کی حیثیت کا بڑا ذکر کیا گیا۔ عورت اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ تقاضا کرے، اور خاوند کی بھی ذمہ داری کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو تحفہ دے یا حق مہر کی شکل میں دے۔ چنانچہ حق مہر میں جو معلوم ہوتا ہے، جب ایک مرد اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی تحفہ دے گا
تو تحفے سے آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جی تو بالکل، یعنی کہ جیسے جہیز دینے سے باہم نفرتیں بڑھتی ہیں اور درمیان میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے برعکس جو حق مہر ہے اگر اس کو ادا کیا جائے تو میاں اور بیوی میں ایک محبت کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میرا خاوند جو ہے میرے لیے ایک اچھا اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، تو اس سے محبت اور موافقت کا اضافہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جیسے ہم نے کہا کہ جہیز جو ہے اس سے جو آج آ کے درمیان میں ہرس اور لالچ آتا ہے، تو ادھر ہرس اور لالچ کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ مرد جب دے دیتے ہیں تو ایک قسم کا وہ اس کے اپنے گھر میں ہی جاتا ہے، اس کے بیوی کے پاس ہے تو سمجھ لے اس کے گھر میں ہے۔ جو بھی معاملات عمومی طور پر بیوی کرتی ہے تو اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے کرتی ہے۔ جی دوسرا جو ہمارے ہاں بڑی قباحت یہ ہے کہ حق مہر اگر کوئی طلب کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بیچ رہا ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فطرت جو ہمارے معاشرے میں اگر حق مہر پہ ذرا بھی بات کی جائے تو لوگ جو ہے اس کا جناب بہت برا مناتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اول تو جہیز دیا ہی نہ جائے، اور اگر حق مہر دیا ہی نہ جائے، اور اگر حق مہر دینا پڑے بھی تو یا ماننا ہی پڑے تو اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، معجل کے طور پر فوراً ادا نہیں کرتے۔ تو آج بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جہیز کی نفی کریں، اور حق مہر جہاں تک ممکن ہو ہر آدمی جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرے۔ اور اس بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں انسان جو ہے جب اس کو اس کے پس منظر میں لیتا ہے، جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں، جی اس طرح حق مہر کو بھی ہم نے ٹیکس بنا لیا ہے، حالانکہ جہیز ہمارے لیے ٹیکس تھا۔ حق مہر تو آدمی اپنی خوشی سے دے تاکہ میرا تحفہ جو ہے میری بیوی پسند کرے، اس کو اچھا لگے، تاکہ وہ میرے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کرے اور ہماری محبت اور عقیدت کا جو ہے وہ ایک رشتہ جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں کہ حق مہر کے حوالے سے ایک آدمی کے اگر 2 لاکھ 4 لاکھ بھی تنخواہ پر منتھ ہے تو وہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ 40-50 روپے میں، یا جس کو آج کل ہم وہ شرعی حق مہر لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، حالانکہ شرعی حق مہر تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی مقدار نہیں، وہ تھوڑے سے تھوڑا بھی ہے اور سونے کے ڈھیر کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو آدمی جس کی فرض کرو 15-20 ہزار تنخواہ ہے، اگر وہ 2,000 4,000 کا یا 5,000 اپنا حق مہر متعین کرتا ہے تو چلے اس کی سمجھ آتی ہے۔ جی جس کی آمدنی زیادہ ہے وہ آدمی اپنی آمدنی کے مطابق 50,000 40,000 لاکھ 2 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ نے جس کو دیا ہے وہ دے۔ اور اس حق مہر کی جو ہے ترویج بڑی ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرے کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہو سکیں، اور جو بھی غیر شرعی جو احکامات ہیں، غیر شرعی جو ہمارے ہاں رسم و رواج پڑ گئے ہیں ان کا بے حکمی کی جائے۔ یعنی آپ کا مقصد ہے کہ حق مہر میں کوئی مطلب کہ مخصوص قیمت نہیں ہے، اگر کوئی بہت زیادہ باحیثیت انسان ہے تو وہ لاکھوں میں بھی جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کی جو ہم سمجھتے ہیں جی کہ ان چیزوں سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ان چیزوں سے گھر نہیں بستے، حق مہر کو مطلب کہ ان چیزوں پہ لوگ لے آتے ہیں کہ جی یہ تنازع کا موقع بن جائے گا، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس چیز میں اتنا ہچکچاتے کیوں ہیں؟ کیا ریزن کیا ہے اس کا؟ نہیں، میں نے ابھی جیسے کہا نا، شیطان جو ہے وہ شریعت اور سنت پہ چلنے سے منع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لڑکی کو ہم جب اس کو سمجھیں گے کہ یہ عبادت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس کو سنت سمجھیں گے، اور سنت ہوگا تو ہم ثواب سمجھیں گے، آخرت کی کامیابی سمجھیں گے۔ اور اس سے بڑی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تحفہ ہے۔ بالکل ہم عمومی طور پر کسی کو کپڑا جوڑا کپڑے کا دیتے ہیں یا کوئی اور چیز دیتے ہیں تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم کسی گھر جائیں بہتر چیز لے کر جائیں تاکہ اس کی لوگ تعریف کریں کہ ہم نے بہتر تحفہ دیا ہے۔ تو حق مہر بیسیکلی دولہا کی طرف سے دلہن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جی تو اگر مرد جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جی میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اور تحائف کے حوالے سے عموماً ہمارے معاشروں میں یہ ایک رواج ہے کہ ہم اپنی بعض کا حیثیت سے بھی بڑھ کر تھوڑا سا تحفہ دیتے ہیں، نہ کہ ہم اپنی حیثیت ہماری لاکھوں کی ہو اور ہم اس میں جناب ہزاروں میں اور سینکڑوں میں آ جائیں۔ تو اس لیے اس میں ہمیں صرف اپنی سوچ کو بدلنے کا ضرورت ہے، اور اس سے گھر بستے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ حق مہر اچھا دیں گے، میاں بیوی میں موافقت ہوگی،
عین ممکن ہے کہ وہ دلہا کے گھر والوں کا بھی زیادہ کہا کہ میرا میاں کتنا اچھا ہے، اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، تو میں بھی بدلے میں ان کے گھر والوں کے ساتھ محبت اور مروت کا برتاؤ کروں۔ جی بالکل۔ چلے ویورز، آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں حق مہر کے اوپر بات کی ہے، اور یہ لوگوں کو اس چیز کا نالج ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس چیز پہ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور عموماً جب بھی لڑکی نکاح نامہ سائن کرتی ہے اور اسے پوچھا بھی نہیں جاتا، نہ ہی ان کو والدین کو اجازت دی جاتی ہے، اور ہر بات پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ابھی تنازع کی بات نہ بنے، بس رخصتی ہو جانا ہے، تو ان چیزوں سے نہیں بنتا یہ وہ۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں، اور ہمیں اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور جو جس کی جتنی حیثیت ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ہی دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ اس بات پہ کہے جی کہ اسلام میں زیادہ کی بھی بات کی گئی ہے، صرف کم کی بات نہیں گئی، اور انسان کی بندے کی حیثیت کے اوپر بات کی گئی ہے کہ اس کی حیثیت کتنی، جتنا وہ کماتا ہے، تو اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کولیگز جن کے ساتھ بھی اگر آپ کو یہ پسند ہے ویڈیو تو ضرور اس کو شیئر کیجیے گا، اور ہمیں آگاہی دیجیے گا کمنٹس کے تھرو کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ اور بھی کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس حاضر ہے، اور آپ اس میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں۔ چلیں ویورز، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔